مولا علی نے آ کے کہا کہ سیدہ مجھے اپنے بھائی اپنے مولا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی. بی بی فرماتی نا کہ آرام کر رہے ہیں. فرمایا آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ چادر میں ہیں. اور مولا علی نے بھی قریب جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ آرام کر لیں، جب اٹھ لیں گے تو میں آپ سے ملوں گا. مولا علی نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. اب یہاں وہ سوال بنتا ہے کہ آرام کرنے آئے تھے نا تو آرام کرنے دیں. مگر آرام کرنے آئے تھے، آرام کرنے ہی تو دیا جا رہا ہے. میں لفظوں کو بدلتا ہوں. نبی آرام کرنے آئے تھے، مولا علی فرما رہے میں بھی چادر میں آ جاؤں. یہ نبی کو آرام پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے. یہ نبی کو آرام پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے. فرمایا اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ، اے میرے بھائی جانشین، میرے وزیر، آؤ میرے ساتھ چادر میں آ جاؤ. اب آپ کچھ دیر کے لیے بھی فرض کر لیجئے کہ جس وقت تشریف لائے تھے تو مولا علی وہاں نہیں تھے، حسنین وہاں نہیں تھے، مگر چادر تو خود جناب زہرا سے مانگی ہے. چادر تو خود سیدہ سے مانگی ہے. بی بی فرماتی ہیں جب علی بھی چادر میں چلے گئے تو میں چادر کے قریب آئی اور میں نے کہا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. اور جب بی بی چادر میں آ گئی تو اب بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ جو نبی نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، وہ بدن نبی نہیں تھا، بدن نبوت تھا. اور بدن نبوت اجزائے نبوت کے ملنے پر کامل بنے گا. جب ہم کامل ہو گئے، سیدہ فرماتی ہیں، تب میرے بابا نے فرمایا ہا اولائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. وہاں اگر بیویاں نہ ہوتی تو بیویوں سے وابستہ لوگوں کو سمجھ میں کیسے آتا. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہا بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ چادر کا کونا اٹھا کر میں بھی اندر آ جاؤں تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. اچھا بڑے کاریگر لوگ ہیں، کہنے لگے نبی نے فرمایا کہ جو بہار ہیں وہ خیر پر ہیں. اب یہ واہ واہ ہی پر ہی واہ واہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. تسلی دیجئے، سننا چاہ رہے ہیں آپ. سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو، تو کہنے لگے کہ کیونکہ بہار جو تھے وہ خیر پر ہیں. تو یہ انداز پرانا ہے کہ نبی نے فرمایا جس جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. نبی نے تو ایک دوست بنایا ہے علی کو. تو کیا دوست بنانے کے لیے دھوپ میں کھڑا کرنا ضروری تھا؟ کیا یہ بتانے کے لیے جو بہار ہیں وہ خیر پر ہیں چادر میں لینا ضروری تھا؟ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، یہ جواب بھی ہے جو میں نے بھی دیا ہے، اس سے اونچا جواب دیتا ہوں. عجیب داستان ہے کہ نبی مکرم نے باہر رہنے والوں کو خیر پہ کہا اور چادر میں رہنے والوں کو کوئی مقام نہیں. بھول گئے علی کے بغض میں کہ اس چادر میں نبی بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس چادر میں جو جن کو تم کہہ رہے ہو کہ باہر والے خیر پر ہیں، تو چادر میں تو نبی بھی ہیں. اور جب کامل ہو گئے تو اب یہ اجزائے نبوت ہیں، یہ جب آپس میں جڑتے ہیں تو وجود کامل بنتا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مجلس میری بچیاں بھی، میری بہنیں، خواتین مومنات بھی سن رہی ہیں نا. قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے.
رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تمہارے لیے سے مراد کیا مرد ہیں؟ اس لیے کہ اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک 52 ابواب فقہ ہیں. ہر فقہی کتاب کے اندر مردوں کے حکم علیحدہ ہیں، عورتوں کے حکم علیحدہ ہیں. نبی مکرم ساری امت کے لیے نمونہ عمل، توجہ ہے، سرکار ساری امت کے لیے نمونہ عمل. اگر سرکار مرد ہیں، توجہ ہے اب حضرات کی، نبی جو عمل انجام دے کر دکھائیں گے وہ مرد بھی ہیں. نبی جہاں نمونہ عمل ہیں وہاں مرد ہیں. 85 مسئلے ہیں جو عورتیں ایسا نہیں کر سکتی جیسا نبی نے کر کے دکھایا ہے. تو کیسے نمونہ عمل کہ ایک جانب سرکار مرد ہیں، ایک جانب نمونہ عمل ہیں. یہی تو سمجھایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی. بطول کو رسول کے ساتھ ملاؤ گے تو نمونہ عمل بنے گا.